جیسے کشمیر کی ایک لیڈر ہیں فریدہ بین جی، پتہ نہیں ان کے ہسبینڈ ان کو کیا کہتے ہوں گے. کدھر چلے میں بالکل اپوزٹ ہوں اپنے نام. تو تمہیں تو سیاست میں ہونا چاہیے تھا، تم کس فیلڈ میں آ گئی؟ ساڈی چاچی جڑی ساڈی وہ کس نام تو وہ بھی ماموں کہہ جاتی ہے کبھی کبھی. جی سر سوال میرا یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا جیسے نام بگاڑتے ہیں کچھ، جیسے فاطمہ سے فاتح کہہ دیتے ہیں، زین سے زینی کہہ دیتے ہیں، اس میں کچھ جب کریکٹر پہ انسان کے یا کسی پرسنالٹی پہ ایفیکٹ پڑتا ہے؟ جی ہاں، نام کو یہ ایک بڑا رواج ہے ہمارے یہاں کہ نام کو بگاڑ کے شارٹ کر لیتے ہیں، وہ اچھا ہے یہ کبھی نہیں کرنی. ایک تو پہلی بات تو ایک آدمی اچھا بھلا آدمی، اچھی بھلی شخصیت کا آدمی، اس کا نام بگاڑے کچھ اور اس کی شخصیت پہ اس کا نیگیٹو اثر پڑتا ہے. ایک اس کے ساتھ ساتھ اور نصیحت بھی ماموں جی یہ کرنی ضروری ہے دوستوں سے کہ بڑے تم تراک سے یہ رحمان کہہ دیتے ہیں، اور رحمان بات سنو، اور قدوس بات سنو، اور رؤوف بات سنو. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کے نام ہے. اور دوسرا یہ کہ رحمان کہنے کی بجائے جب آپ اسے عبد الرحمان کہیں گے تو اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آہنگ میں واپس آ جاتا ہے، پورے حسن میں آ جاتا ہے. تو اس لیے خاص طور پر وہ اسماء گرامی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کی نسبت ہے، ان میں عبد کا لفظ جو ہے نا کہ رحمان کا بندہ عبد الرحمان، بالکل وہ ضرور کہا کریں. اچھا ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ مختلف نام ہیں، وہ اپنے نام کا بالکل اپوزٹ ہیں بے شمار لوگ، ذرا اس بارے میں کوئی روشنی ڈالیے. جی ہاں، یہ تو یہ ناموں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جو ان کے کرتوت کی وجہ سے ہے، ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ. لیکن سوال یہ ہے کہ میں تو جو مجھے تو میں نے تو اس پاکستان کو بنتا دیکھا ہے، پھر اس میں یہاں ساری سیاستدانوں کو آتے دیکھا، ڈرتے دیکھا، لیکن یہ کریکٹر لیس ہیں ساری، کسی کوئی کریکٹر نہیں ہے، نہ اسلامک ہے، نہ کچھ ہے، نہ کمیونسٹ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ان کا دین دھرم جو پیسہ اور قوم کو لوٹنا ہے. جس طرح کی قوم ہے اس طرح کی آپ کے قائدین. مطلب میں پوچھتا ہوں نواز شریف جی ان کا ذرا بتائیے نام اور شخصیت اب جاتا ہے کسی کے ساتھ؟ نہیں، یہ نہیں ان کا. یہ دیکھو بات سنو، جو سیاستدان ہے ہر آدمی ہمام میں ننگا ہے. کے بعد اس کے لیے انہوں نے نمبر 2 کام شروع کر دیا، کوئی لوٹ رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، ان کا کوئی حکومت تو ہے نہیں، کوئی اس کی بے توکلی کا شکار یہ قوم ہے. جب تک بے توکلی رہے گی ہمارے حالات ایسے کبھی ٹھیک نہیں تو ان کی اس بات میں نواز شریف کہاں تھا؟ دیکھیں جی، نواز شریف ایک شریف آدمی ہے، ان کے نام کے ساتھ شریف آتا ہے. اور نواز کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے بہت لوگوں کو نوازا ہے. یہ تو اب آپ پرسنل ہو رہے ہیں. اس پرسنل کا کیا تعلق؟ تالی بجانے کی کوشش بنتی ہے. میں افراد آپس میں بات کریں، مذاق نہیں کرتے. دیکھیں جی، نواز شریف کے بارے میں تو بہت سینئر لوگ، اس ملک کے بڑے سینئر صحافی اور ایڈیٹرز یہ کہہ چکے ہیں کہ ناسمجھی میں حکمرانوں سے بہت حماقتیں اور غلطیاں سرزد ہوتی رہی ہیں، کہ ہماری صحافت میں لفافہ کلچر کو انٹروڈیوس کرنے والے نواز شریف صاحب تھے. جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے تو لفافے، اب وہ شاید وہ مدد کے لیے، خدمت کے لیے غریب نادار صحافیوں کو اب لفافے نہیں، اب چھاپر رکھے ہوئے تو. لیکن میرا مطلب ہے ایک بری اختراع تو تھی نا. اس حوالے سے نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم نے ایک شعر سنایا تھا. ان دنوں تحریک چل رہی تھی ضیاء الحق کے خلاف، تو ان کا غالباً یہ ان کا اپنا شعر ہے کہ کیسے ناداں ہو جو سرسر کو صبا کہتے ہو، کیسے ناداں ہو جو سرسر کو صبا کہتے ہو، کتنے ظالم ہو کہ ظلمت کو ضیاء کہتے ہو. میں سمجھتا ہوں انتہائی برمحل شعر تھا، اور یہ شیکسپیرین سکول جو ہے اس کو پروو کرتا ہے یہ بات کہ نام خصلت کو، فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتے، آپ خواہ کتنا ہی زور لگا لیں. اسی طرح ایک نام ہماری تاریخ کا سکندر مرزا. اب سکندر مرزا نام ان کا وہی سکندر اعظم والا سکندر ہے، لیکن انتہائی قسمہ پرسی میں ان کے، اور جس طرح وہ دنیا سے گئے ہیں لگتا ہے وہ بالکل سکندر بھی دونوں ہاتھ خالی تھے. انتہائی برے حالات میں ہمارے یہ پہلے الیکٹڈ پریزیڈنٹ صاحب جو میجر جنرل سکندر مرزا کے نام سے مشہور ہے ہماری تاریخ میں، ان پر اتنا برا وقت آیا. انہی کے پیٹی بھائیوں نے، ایوب خان نے جب مارشل لاء لگایا تو انہیں ملک بدر کر دیا. انگلینڈ میں وہ انتہائی برے حالات میں کسی ہوٹل پہ نوکری کرتے رہے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی میت کو پاکستان نہیں لانے دیا گیا، اور انہیں مجبوری کے عالم میں
ईरान दफन किया गया। बिल्कुल नाम था सिकंदर सिकंदर मिर्जा। मिर्जा। ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਲ ਐਂਡ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਜਨਾਬ। ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲੈ ਵੈਸੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਪਰ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। मैं ये सिकंदर की लाइन नहीं मिसाल लगाऊंगा, बनी। लाइन नहीं लगाऊंगा, ये पंजाबी है। सर सिकंदर की मिसाल बनी कि खाली हाथ से गया था। जब भी कोई भी बंदा जाता था दोनों खाली हाथ होते, कौन सा हाथ में शॉपर पड़े होते। जी जनाब। मेरा कुलीग था जी, डॉक्टर यार मोहम्मद उसका नाम था। तो अब मसला उसका बन गया कि नाम तो बहुत सादा था, लेकिन अब नर्सें कहती हैं हम उसको क्या कहा करें, डॉक्टर यार। अच्छा, इसी तरह ਇਹ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। जैसे कश्मीर की एक लीडर है फरीदा बहन जी, पता नहीं उनके हस्बैंड उनको क्या कहते होंगे। हमारा एक क्लास फेलो था, बड़ा प्यारा दोस्त है हमारा, भक्खर से उसका ताल्लुक है, दिलदार उसका नाम, दिलदार। अब लड़कियां उसे पुकारते वक्त बाकायदा मुसीबत में मुब्तला होती थी कि उसे क्या कहें, दिलदार। तो इसलिए मतलब नाम का इंतखाब करते वक्त थोड़ा सा इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो मैं समझे कहने लगे नाम का इस तरह का रख लें तो थोड़ा सा एडवांटेज एंजॉय कर लेना चाहिए। ਸਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾ ਸ਼ੌਕਾ ਹੈ। हाँ। ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਭਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। अब जैसे सीमाब एक नाम है, तो आप जानते हैं कि सीमाब सिफत ये कोई अच्छी खसलत नहीं है, यानी एक बड़े ट्रिकी कैरेक्टर को सीमाब सिफत कहा जाता है कि वो पारे की मानंद है, कभी इधर कभी हाँ, इधर। इससे डोलता इसको एम्बिवलेंट भी कह सकते हैं, इसको बेपेंदे का लोटा भी कह सकते हैं, अनबैलेंस भी कह सकते हैं। हाँ, और असल इसका मतलब जो है ना सीमाब सिफत होने का, वो है जो अनप्रिडिक्टेबल हो, उसका कोई पता नहीं उसने किधर चले मैं जाए। बिल्कुल ऑपोजिट हूँ अपने नाम। तो तुम्हें तो सियासत में होना चाहिए था, तुम किस फील्ड में आ गई। अच्छा, मुन्नू भाई की मिसाल अक्सर दी जाती है कि दिलदार परवेज भट्टी मरहूम क्या लाजवाब बागो बहार शख्सियत थे। वो क्या करते थे, मैं सोचता हूँ कि मुन्नू भाई की बेगम इन्हें किस नाम से पुकारती कि मुन्नू भाई तुम्हारा खाना तैयार है। सर मामू जी से तो आपने ये पूछा नहीं कि इनको घर में क्या पुकारा। हाँ, ये बड़ी अहम बात है। जी जनाब। काफी देर से सोच रहा था मैंने, इनकी समझ में नहीं आई बात। ये समझ में तो आ रही थी, हौसला नहीं पड़ रहा। अच्छा जनाब, मामू जी से जवाब ले लें फिर आपकी तरफ आते हैं। जी मैं यहाँ पे लाहौर में आज से 30-32 साल पहले माइग्रेट हो गया था। अच्छा जी। तो मैं अपने मेरी बहन का घर ही यहीं था, उनके पास ठहरा कुछ दिन। तो वहाँ पे लोग मेरा पूछने आते थे घर में, तो वहाँ पे से घर में से मेरे भांजे भांजियाँ, तो उनसे पूछा आपके मामू जान का, वो कहने की वो हैं या नहीं है। वहाँ से मेरे नाम असल गायब हो गए, मामू बाकी रह गए। हाँ, तो तो ज्यादा ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ वो भी मामू कह जाती है कभी कभी।